کشمیری عوام کی جائز جدوجہد کو بدنام کرنے کے لیے بھارتی حکمرانوں نے روز اول سے ہی فلیگ آپریشنز اور جھوٹے پروپیگنڈوں کا سہارا لیا ہے۔ بھارت کشمیری عوام کو ان کا حق دینے کے بجائے ان کی مقبول عام تحریک آزادی کو دہشت گردی سے جوڑنے کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال میں لا رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان کی طرف سے کشمیر کاز کے لیے سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کے عزم پر بھارت پاکستان کے اندر نہ صرف دہشت گردی کی کارروائیوں کا ہوا دے رہا ہے بلکہ پاکستان کو بھی بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ دراصل تحریک آزادی کشمیر اور پاکستان کے خلاف نفرت انگیز مہم چلانا بھارت کی ریاستی پالیسی کا ایک اہم عنصر بن چکا ہے۔ پٹھان کوٹ، اوڈی، بھارتی پارلیمنٹ، پلوامہ اور جموں ایئر بیس جیسے حملے بھارت کے فالس فلیگ آپریشنز کے واضح ثبوت ہیں، جن کے ذریعے کشمیریوں کی تحریک آزادی اور پاکستان کو مطعون کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں چھٹی سنگھ پورہ میں اس وقت سکھوں کا بے دردی سے قتل عام کیا گیا تھا جب امریکی صدر بل کلنٹن بھارت کے دورے پر تھے۔ بھارتی ایجنسیوں کی یہ کارروائی واضح طور پر تحریک آزادی کشمیر کو فرقہ واریت سے جوڑنے کی ایک ناکام کوشش تھی۔ اقوام عالم میں ہمدردی حاصل کرنے اور مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنے کالے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے اس طرح کی کارروائیاں کرنا اب بھارت کا ایک معمول بن چکا ہے۔ بھارت نے آج تک پاکستان کے خلاف لگائے گئے الزامات پر کوئی ثبوت پیش نہیں کیا، جبکہ اس کے برعکس پاکستان نے بھارتی دہشت گردی کے ٹھوس ثبوت عالمی اداروں کے سامنے رکھے ہیں۔ اس امر میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کشمیری عوام اقوام متحدہ کی منظور کردہ قراردادوں کے تحت اپنے جائز حق کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے اور کشمیریوں کی تحریک آزادی کو عالمی سطح پر ایک منصفانہ جدوجہد کے طور پر تسلیم کیا جا چکا ہے۔ لہذا تحریک آزادی کشمیر اور پاکستان کو بدنام کرنے کی بھارتی کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گی۔ مودی سرکار پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ کشمیر کے عوام کی جدوجہد کو میڈیا پروپیگنڈے کے ذریعے دہشت گردی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پاکستان اور کشمیر عوام بھارت کے مذموم عزائم کو بے نقاب کرنے کے لیے آج بھی پرعزم ہے۔